آج ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو لوگ ناموس رسالت کے معاملے میں بولنے کے لیے تیار نہیں. ایک گستاخ آسیہ ملعونہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکستان میں گستاخی کی جون 2009 میں، تو پورا عالم کفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا. اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے شوہر کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر جمع ہو گئے. یورپ میں جگہ جگہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اس کے لیے بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہو گئے. کتنا افسوس ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے تو پورا کفر اسے اپنا ہیرو سمجھتا ہے، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے تو ہمارے مسلمان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری 5 سال جیل میں رہے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. ان 5 سالوں میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے غازی صاحب کا نام بھی نہیں لیا، دعا تک نہیں کی. آج دیکھیں غازی تنویر قادری، انہوں نے انگلینڈ میں گستاخ کو قتل کیا. یہ گستاخ بھی تھا، اس کے علاوہ انگلینڈ کے قوانین کا مجرم بھی تھا، بہت برا شخص تھا. لیکن جب اس نے گستاخی کی تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اسے ایک ایسا انعام دیا جس کی مالیت پاکستانی مالیت میں 2016 کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی کرنسی میں اس کی مالیت 20 کروڑ روپے بنتی ہے. یعنی اسے ایک اعزاز سے نواز دیا کہ چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے. اور غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ کا نام لینے کے لیے لوگ تیار نہیں. انگلینڈ کے بعض مولویوں نے غازی صاحب کے خلاف فتوے لکھے صرف دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر. یہ یہودیوں کا طریقہ اگر مسلمانوں میں آ جائے اور ہم دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر حق کو چھپائیں اور باطل کا ساتھ دیں تو پھر بربادی اور تباہی ہے. آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2649، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہو، پھر اس کو وہ چھپائے یعنی نہ بتائے، تو قیامت کے دن اس شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک عالم دین سے پوچھے کہ بتائیے غازی تنویر قادری نے جو کام کیا صحیح کیا، اور وہ آئیں بائیں شائیں کرے، گول مول باتیں کرے، تو کیا یہ حق کو چھپانا نہیں ہے؟ ناموس رسالت کے مسئلے میں جب وہ انگلینڈ کا یا امریکہ کا ویزا لینے جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے ممتاز حسین قادری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس وقت وہ انگلینڈ کا ویزا، امریکہ اور کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے انسان گول مول باتیں کرے، تو اس پر انتہائی افسوس ہے. اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ تعالی نماز قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قائم کرنے کی یہ معنی ہے کہ ہمیشہ پڑھو، ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر پڑھو، اور دوسروں کو نماز کا درس دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. ترمذی شریف کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو کوئی 40 دن تک نماز جماعت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی پہلی رکعت اس کی فوت نہ ہو۔ اگر پہلی رکعت میں کوئی رکوع بھی پالے تو علماء کہتے ہیں تکبیر اولا اسے مل جائے گی۔ ویسے تکبیر اولا کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ امام کہے اللہ اکبر اور یہ اس کے ساتھ فوراً شامل ہو جائے، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں رکوع میں بھی شامل ہو جائے، چاروں رکعتیں مل جائیں، فجر کی دونوں رکعتیں مل جائیں تو تکبیر اولا مل گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن نماز جماعت سے ادا کرے اس طرح کہ تکبیر اولا وہ پالے، کتب لہو براءتان، تو اسے 2 براءتیں، 2 نجات حاصل ہوتی ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق، جہنم سے برات اور نفاق سے برات، یعنی ایسا شخص جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نفاق سے وہ محفوظ رہتا ہے۔